تو دیوبند کے جو فاؤنڈرز ہیں، ان فاؤنڈرز کے جو پیر و مرشد ہیں متفقہ طور پر، ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوبند کے فاؤنڈرز کے پیر و مرشد ہیں متفقہ طور پر. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، اور اس فیصلہ ہفت مسئلہ میں واضح طور پر میلاد النبی کو بھی تسلیم کیا ہے اور خود میلاد النبی منانے کے اہتمام کو بھی تسلیم کیا ہے. دیکھیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے، یہ بات درست ہے. تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو، وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے، باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا، تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا، مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دیوبند مکتبہ فکر کے فاؤنڈرز جب یہ موقف پیش کر رہے تھے کہ میلاد النبی بدعت ہے، اس سے پہلے روئے زمین پر عید میلاد النبی کے بدعت یا ناجائز ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے پیر و مرشد بھی اس کا اہتمام کرتے اور اسے منایا کرتے تھے. دوسرا، اگر ہم دیکھیں، اہل حدیث اس پر بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں. جو منا رہا ہے اس کو جہنمی، فاسق، فاجر اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں. ان اہل حدیثوں کے جو امام کی حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابن تیمیہ. ان کی کتاب ہے اقتضاء صراط المستقیم. اس کتاب میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منانا اگرچہ نیا کام ہے، لیکن جو لوگ یہ مناتے ہیں حضور علیہ السلام سے محبت رکھتے ہوئے تو انہیں اجر دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر جو دو بڑے مسالک جنہوں نے آج کل اس کو بہت زیادہ ایک ناجائز اور حرام کام کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے بڑے بھی ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں. اب جب ہم اس قسم کی عبارتیں پیش کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اجازت دی ہے، وہ تو ہم بھی منع نہیں کرتے، لیکن تم جو عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، جو یہ نیاز کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، جو ڈانس تماشا ہوتا ہے، یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے. تو وہ اس طرح سے ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں. تو بھائی یہ والا میلاد تو حرام ہے ہمارے نزدیک. ناچ گانا کرنا، عورتوں کا مردوں کا اختلاط کرنا، نمازیں قضا کرنا اور ہلڑ بازی کرنا، کھانے کی بے حرمتی کرنا، یہ تو سب ہمارے نزدیک حرام ہے. لیکن ہمارا جو میلاد منانے کا ہمارے اکابر نے طریقہ لکھا ہے، وہ وہی طریقہ ہے جس طریقے پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد منایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کو خوشی کے طور پر منانا، چہرے پہ مسرت کا اظہار ہونا، لوگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات کا ذکر کرنا، بعثت سے پہلے کے، بعثت سے بعد کے واقعات کا ذکر کرنا، یہ حضور کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اسی کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ہلڑ بازی کو، ناچ گانے کو، عورتوں مردوں کے اختلاط کو، پٹاخے پھوڑنے کو کوئی بھی میلاد نہیں کہتا. اس طریقے سے جو میلاد منا رہا ہے وہ تو حرام کام کر رہا ہے. اچھا، ایک اور شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہیں کہ بریلوی بھی ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہے. اہل حدیث نے ان کے فضائل میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ان کو بڑا مانتے ہیں. اور دیوبندی بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتے ہیں. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بریلویوں نے میلاد النبی ایجاد کیا ہے. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. 350 سال پہلے کے بزرگ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں اس مقام پر گیا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. میں نے وہاں پر جا کر کیا دیکھا؟ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں. اور میں نے یہ ملاحظہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، آپ کی بعثت کے واقعات اور مشاہدات کا ذکر خیر وہاں پر ہو رہا ہے. تو جو پرانے لوگ ہیں نا، جو ترکیہ دور کے لوگ ہیں یا اس سے پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، میلاد النبی کے مہینے میں باقاعدہ عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ پر جمع بھی ہوتے تھے اور وہاں پر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے اور آپ کی ولادت کے واقعات کا ذکر ہوتا تھا. یہ بریلوی نہیں ہیں، یہ 350 سال پہلے کے وہ بزرگ ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، اور یہ وہ واقعات بتا رہے ہیں جو اہل
عرب کے اندر لوگوں کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ اچھا پھر دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں تو میلاد النبی نہیں منایا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ نئی چیز ہے، بدعت ہے۔ بھائی مکہ مدینہ کے اندر بس 125 سال 150 سال پہلے اس عظیم کام کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ اس سے پہلے کی ہسٹری آپ پڑھیں، ابن جوزی، محدث ابن جوزی، اتنا بڑا نام ہے، انہوں نے باقاعدہ میلاد النبی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ اور یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں؟ 580 ہجری میں آپ کا قریب 580 ہجری کم و بیش آپ کا وصال ہوا ہے۔ آج سے کم و بیش 850 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے بیان المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا شاندار جملے ہیں، پورے جملے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو آج بریلویوں کا عقیدہ ہے نا، وہ 850 سال پہلے کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بڑے پائے کے محدثین نے یہ عقیدہ لکھا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا زال اہل الحرمین الشریفین و مصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے حرمین شریفین میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، اور تمام عرب کے علاقے جو مشرقوں اور مغربوں میں بھی ہیں، وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر پوری عرب دنیا یہ کر رہی ہے اور علماء کی سپورٹ کے ساتھ کر رہی ہے، ورنہ تو علماء کے بڑے بڑے رسائل ہونے چاہیے تھے کہ یہ سب بدعت ہے، تم نیا کام کر رہے ہو، تم سارے جہنمی ہو۔ علماء نے نہیں رد کیا، پہلی دفعہ اس مبارک کام کو جو جہنمیوں والا کام کہا گیا نا، وہ 125 150 سال پہلے کہا گیا۔ اس سے پہلے 800 سال کا 900 سال کا 100 سال کا عمل ہے کہ لوگ عرب ممالک کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ آگے اسی کتاب میں ابن جوزی ارشاد فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ عرب دنیا کے لوگ ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے پر خوشیاں مناتے تھے۔ یہ پہلے کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے کہ جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا، مومنین کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جایا کرتی تھیں۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے اور پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں عرب دنیا۔ یہ ابن جوزی ارشاد فرما رہے ہیں، آج سے 850 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کو بھی تم بدعت بولو گے، کوئی درود پڑھ رہا ہے تم بولو بدعتی ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے تم بولو بدعتی ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تم بولو بدعتی ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو گھر میں خوشی کا اظہار کرتا ہے تم بولو بدعتی ہے، جہنمی ہے، تو پھر تمہیں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی بدعت کا فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ بھی بدعتی تھے، جہنمی تھے۔ وہاں تمہارا فتویٰ نہیں لگتا، تم کہتے ہو وہ ان کی رائے تھی، یہ ہماری رائے ہے، تو بھائی ہمارے لیے بھی بولو نا، ہمارے لیے بھی بولو کہ بریلویوں کی اتنی شاندار رائے ہے جو 850 سال کا عمل چلتا چلا آ رہا ہے، وہ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہماری ایک بہت چھوٹی سی رائے ہے کہ یہ بدعت ہے۔ یہ بولو گے فساد نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن جب تم یہ بولو گے نا کہ یہ جہنمیوں والا عمل ہے، یہ گمراہوں والا عمل ہے، یہ سارے بدعتی ہیں، تو پھر بھائی پک اینڈ چوز نہیں چلے گا۔ پھر بریلوی بھی بدعتی ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بدعتی ہیں، اور تمہارے فاؤنڈرز نے جو ان کی بیعت کی ہوئی تھی اور پیر و مرشد مانا ہوا تھا، ان پر پھر کیا فتویٰ لگے گا کہ وہ بدعتیوں کی بیعت کیا کرتے تھے، گمراہوں کی بیعت کر لیتے تھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب تم اپنے بڑے پہ فتویٰ نہیں لگا رہے ہو، وہاں پہ تم کہتے ہو اختلاف تھا، وہ ان کی رائے تھی، ہم ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، تو بریلویوں کے معاملے میں ڈبل سٹینڈرڈ نہ کرو، مانو ابن جوزی نے لکھا ہے وہ بدعتی نہیں تھے، شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے ہمارے نزدیک وہ بدعتی اور جہنمی نہیں تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے وہ جہنمی نہیں تھے، اور بریلویوں نے بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہمارے نزدیک بدعتی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے بالکل زبردست، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کیا ہے، لیکن بریلویوں کو سنگل آؤٹ کر کے یہ فتوے لگاتے ہو تو منافقت ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت جو میلاد النبی مناتے ہیں، کبھی بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، کبھی بھی ہلڑ بازی کی اجازت نہیں دی،
کبھی بھی ڈسکو نعت خوانی کی اجازت نہیں دی ہے, کبھی بھی عورتوں مردوں کے اختلاط کی اجازت نہیں دی ہے. سارے حرام کام ہیں, ہمارے علماء نے اس کو حرام لکھا ہے. لیکن جو حلال طریقے سے منا رہا ہے, صبح بہاراں کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے ایصال ثواب کی نیت سے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر رہا ہے, ایسے لوگوں کو تم بدعتی اور جہنمی کہتے ہو تو پوری 1400 سال کی لیگیسی کو تم نے جہنمی کہنا پڑے گا. ان کو تم جہنمی نہیں کہہ رہے ہو اور نہیں کہہ سکتے ہو تو بریلویوں کو تم سنگل آؤٹ کر کے ڈبل سٹینڈرڈ کا مظاہرہ کر کے بدعتی نہ کہو, یا سب کو کہو, یا کہو کہ یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں اپنے حساب سے, ہمارا ایک چھوٹے سے طبقے کا اختلاف ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے.